الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اسلامک لا اور اسلامک شریعت کو بنیاد بنا کر کے یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور آج اس کا دوسرا محاضرہ اور دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے ہفتے اورینٹیشن اور تمہید کے اندر اس بات کو تاریخ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اور کلیش آف کلچر اینڈ سیولائزیشن کی روشنی میں مثالوں کے ساتھ اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام اگر شمع حقیقت ہے تو نانا باطل کی ہوا اس کو بجھا ہی نہیں سکتی۔ حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا اکٹھا ہو کر کے، پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے دن کی روشنی کا انکار کرے کہ یہ سورج سے نہیں آ رہی ہے اور اس کو اپنے دلیلوں کے ساتھ، اپنے سلیبس میں تبدیلی کے ساتھ اس بات کا انکار کرا کر کے نئی نسلوں کو وہ پروو کرا دے کہ یہ روشنی نیچرل ہے، قدرت کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے نہیں ہے، تو اس سے سورج کا کیا نقصان ہے؟ حقیقت تو حقیقت ہے، اور ایک نہ ایک دن جب ان کا بھرم ٹوٹے گا تو دنیا اسی بات کو مانے گی کہ سورج سے ہی دنیا میں روشنی آ رہی ہے۔ ایسے یہ حال اسلام کا ہے اور یہی حال اسلامی شریعت کا ہے اور یہی حال اسلامی قانون کا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو مل کر کے پوری دنیا اگر انکار کر دے، پوری دنیا اگر انکار کر دے تو اس کے انکار کر دینے سے اسلام ڈیفیٹ نہیں ہوتا ہے، اسلامک لا اور اسلامک شریعت نہیں ہٹتی۔ مشہور واقعہ، شورش کاشمیری نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا دستور رہا ہے اور دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ فتح ہمیشہ باطل کی ہوتی ہے۔ مولانا نے جو جواب دیا اس کا مختصر ایک جملے میں یہی وضاحت ہم کرنا چاہیں گے کہ مولانا نے جس بات کو کہا یہی کہا کہ حقیقت ایک اصل ہے اور حقیقت کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، اور پوری دنیا مل کر کے اس حقیقت کا انکار کر دے، تو حقیقت کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے۔ جیسے مثال ہم نے دی کہ پوری دنیا مل کر کے سورج کا انکار کر دے کہ سورج روشنی نہیں دیتا ہے تو سورج کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہی حال اسلام کا اور اسلامی نظام کا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ازمس میں آ کر کے اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کا نظام تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا مزاج تبدیل ہو جائے گا لیکن مزاج جب بھی بدلے گا وہ نظام اپنی جگہ پہ برحق باقی رہے گا۔ اور اللہ نے ہر ملت اور ہر قوم کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا تھا۔ جب قوموں اور ملتوں نے اس دستور سے اپنے آپ کو، اس کانسٹیٹیوشن سے اپنے آپ کو ہٹایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈرشپ اور قیادت سے ہٹا دیا، اور آخر میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا۔ اب یہاں پر جو بکھراؤ ہے وہ اصل کا نہیں ہے بلکہ عمل کا معاملہ ہے، اور یہی چیز ہے جس کو ہم یوں سمجھیں کہ جس نظام کے تحت جس نظام کو اپنے آپ کو ہم نے اوڑھ لیا ہے، جس نظام کو ہم نے اپنے اوپر برپا کر لیا ہے، اس نظام کے تحت ہی ہم سوچتے ہیں، لیکن سوچنے سے حقیقت کے اوپر اثر پڑتا نہیں۔ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے واسطے کسی اور ازم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال اسلامک لا اور اسلامک شریعت کا ہے، اور یہ باتیں پوری مثالوں کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر عملی طور پر دیکھا جائے تو اسلام کے معاملات اور اسلامک لا ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر نہیں پائے جاتے۔ اس کو کیسے ہمیں لانا ہے، کیسے ہمیں اسے سمجھنا ہے، اس سلسلے کو لے کر کے ایک ایک عنوان پر آگے بڑھا جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سے انشاءاللہ وہ ٹاپکس آ جائیں گے، وہ عناوین آ جائیں گے جس میں ہم لوگ بیٹھ کے اس بات پر غور کریں گے کہ کیوں اعتراضات ویمن لا سے متعلق ہیں، کیوں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اچھے سمجھنے والوں سے بھی، جیسا کہ ابھی 3-4 روز پہلے سلجھی ہوئی طبیعت کی خاتون سائنٹسٹ غیر مسلم نے سوال کیا کہ کیا یہ لاز اور قوانین بناتے وقت میں عورتوں سے مشورہ کیا جاتا ہے؟
عورتوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. تو قوانین تو دو طرح سے بنتے ہیں، ایک تو وہ اصول اور پرنسپل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے پوچھنے کے لیے جائیں گے، کیا ضرورت نہیں ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں جس سے ہم اور آپ گزرتے ہیں اس کو اگر سنت رسول سے گزار کر کے اگر لا بنایا گیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین کے عمل اور مشورے کے بغیر کوئی قانون نہیں بنا ہے. پچھلے سال سیرت والے عنوان کے اوپر یہ بات آئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے معاملات میں مشورے کیے گئے، سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے معاملات میں مشورے کیے گئے، حضرت خولہ ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، اور اسی طرح سے سورہ مجادلہ جو نازل ہوئی ہے، سورۃ الممتحنہ جو نازل ہوئی ہے، یہ سب کے سب ویمن لا جو بنے ہیں یہ سب خواتین کی پریکٹسز ہیں. اب یہ ریئلائزیشن اگر ہم کو نہیں ہوگا، ہم اس پر مطمئن نہیں ہوں گے، شک میں ہوں گے، تو ہم کیسے دوسروں کے سامنے چیزوں کو پیش کر سکیں گے. تو پہلے تو بیس کو ہمیں سمجھنا ہے. انشاءاللہ اس پروگرام میں پہلے شروع میں ہم لوگ بیس پہ ہی جائیں گے، حالانکہ الگ الگ عنوان سے یہ باتیں آ چکی ہیں اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو سب کو سامنے رکھنا ہے. کچھ کتابیں ہم نے منگوا بھی لی ہیں، کچھ اور بھی انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے اندر پہنچ جائیں گی. اب یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے محاضرات فقہ. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 50-100 سالوں کے اندر جو بڑے بڑے مفکرین جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک سرمایہ چھوڑا ہے، ان میں سے ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کا بڑا کردار ہے. ان کے محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات تعلیم، محاضرات فقہ اور محاضرات شریعت، تو یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں جس میں ان کے لیکچرز کو کے کنٹینٹس دیکھا جائے تو فقہ اسلامی کی پوری تفصیلات، فقہ اسلامی کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت کس کو کہتے ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ کیا ہے، کیوں دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ کیوں شریعت کے آبجیکٹیوز اور مین اہم مقاصد میں ان کو شامل کیا جاتا ہے. انہوں نے بہت ہی سائنٹیفکلی اور مسالک کے بارے میں اور مکاتب فکر کے بارے میں جواب دیا. یہ کتابیں، اس طرح کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ریفرنس کے لیے اور آج کی لاجیکل طریقے پر یورپ پر نظر رکھنے والوں کے قلم سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں، محاضرات فقہ اور محاضرات شریعت. ایسے ہی ہندوستان کے اندر اس وقت اسلامک لا اور فقہ کے اوپر اور نئے مسائل کے اوپر جن لوگوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، اس میں 3 لوگوں کے نام بہت آتے ہیں اس وقت دور حاضر میں. تقریباً 30-40 سال کے اندر مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو اس وقت باحیات ہیں. ان کی اسلام اور جدید فکری مسائل، اس کے اوپر جو رائٹنگز ہیں اور تحریریں ہیں بہت اہم ہیں اور مسلسل آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ نوازے. ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا ریفرنس ہیں وہ. ایسے ہی کتابیں اس طرح کی بھی لکھی گئی، اسلام اور عصر جدید، ماڈرن جو زمانہ چل رہا ہے، ان میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں اور کون کون سے ٹاپکس زیر بحث آتے ہیں. اجماع کے بارے میں آتا ہے، علم کلام کے بارے میں آتا ہے، اسلامی فکر کے بارے میں آتا ہے، پھر اسی وجہ سے مذہبی فکر کی تشکیل نو کا معاملہ آتا ہے، اسلام میں دولت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے، اکانومی کا معاملہ آتا ہے، سوشالوجی کا معاملہ آتا ہے، اور اسی طرح سے ملا پرنسپل آف محمدن لا 22واں ایڈیشن ہے اور یہ تو مشہور ہیں دنشا فردون جی ملا. یہ جو ہے لا میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، علی گڑھ میں بھی لا کے نصاب کے اندر باقاعدہ یہ شامل ہے. اس کے اندر انہوں نے دونوں نقطہ نظر کو پیش کیا ہے. ابھی یہ کتاب آج ہی پہنچی ہے، ابھی پوری طرح سے ہم دیکھ نہیں سکے ہیں، لیکن ہمارے ریفرنس میں ہوگی اور ہم نے اس بارے میں جو کارپوریٹ سیکٹر کے لا جن لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے اسلامک لا پڑھا ہے، ان سے کافی لمبی گفتگو رہی تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ اس کتاب کو ضرور ریفر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے جس بیک گراؤنڈ سے پڑھا ہے اس میں اسلامک بیک گراؤنڈ تھا زیادہ، مگر دور حاضر میں اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کو اپلائی کرنے کے واسطے کیا پرابلمس آتی ہیں، اس طرح کی کتابیں اگر آپ ریفر کریں تو دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کو نظر آئیں گے. ایسے ہی جو ہے یہ بھی کتاب سید خالد رشید کی مسلم لا، یہ بھی کتاب بہت پڑھی جاتی ہے، بہت ریفر کی جاتی ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے فگر اور فیکٹس دیے گئے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ریفرنس کے اندر ہوگا. حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری صاحب کا اسلام کا اقتصادی نظام،
इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, बेहतरीन किताबों में से ये किताब है। और इसके अंदर लॉजिक्स बहुत सारी पेश की गई हैं कि सदक़ात की लॉजिक्स क्या होती हैं, और इसके अलावा और भी इकोनॉमिकल सिस्टम्स जो हैं दुनिया के अंदर क्या क्या हैं, और पुराने और नए दोनों अपने ज़माने तक के उन्होंने कॉन्सेप्ट को पेश किया है। तो आगे के मुहाज़रात में ये भी एक रेफरेंस में किताब होगी। इसी तरह से इस्लाम पर 40 एतराज़ात के अक़ली और नकली जवाबात, ये किताब भी हमारे रेफरेंस में है। और इस्लाम और सियासी नज़रियात मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की बेहतरीन किताबों में ये शुमार की जाती है, और इससे भी रेफरेंस लेना चाहिए, और ये सारी की सारी किताबें उसके अंदर है। इसके अलावा कुछ किताबें और भी लिखी गई हैं, क़वानीन आलम में इस्लामी कानून का इम्तियाज़, इसकी एक ही जिल्द लेकर के आए हैं, वो भी हमने इसको ज़िराक्स करवाया, प्रिंट करवाया है ज़िराक्स करा करके। इसकी 2 वॉल्यूम्स हैं। इसमें पूरी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और जो कवानीन हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है, जो इस वक्त चल भी रहे हैं, और उनको सामने रखते हुए इस्लामिक कानून का को पेश किया गया है। इसके अलावा मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब की इस्लामी अदालत, जो पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ बहुत अहम किताब है, वो किताब भी अनकरीब आने वाली है। और इसके अलावा जिन मुफक्किरीन ने फ़िक्रों के क्लैश को, जैसा कि अभी पिछले हफ्ते भी बात आई थी कि जो यूरोप की फ़िक्र निकली और यूरोप का एजुकेशनल सिस्टम जो दुनिया में हावी हुआ, तो उसके असरात जो कौमों तक पहुँचे, इसको जिन हजरात ने महसूस किया था, उन हजरात के नाम अगर देखे जाएं तो हमें जमालुद्दीन अफ़गानी से शुरू होकर के सैयद कुतुब, और इसी तरह से सैयद कुतुब अलैहिर्रहमा के अलावा जो है हिंदुस्तान के अंदर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और मौलाना अल्लामा शिबली नुमाली, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आज से 60 साल 70 साल पहले लिख दिया था। और बाज़ तहरीरें इन लोगों की पढ़ी जाएं, तनक़ीहात पढ़ी जाएं, तफ़हीमात पढ़ी जाएं मौलाना मौदूदी की, और इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर मौलाना अबुल हसन अली नदवी की पढ़ी जाए, फिर इसी तरह से अल्लामा शिबली की तहरीरें पढ़ी जाएं, तो अंदाज़ा होता है कि बाज़ हुरूफ ऐसे पता चलते हैं कि जैसे लगता है कि आज ही लिखे गए, हालांकि लिखे गए 60 साल 70 साल पहले के। अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब हमारे पास, जिसको कहते हैं कि तारिक इब्न ज़ियाद ने जब कश्तियां जलाया था, उन्होंने जा करके समंदर के साहिल पर, हालांकि बड़ी तारीख की किताबों में वो हवाला नहीं मिल सका, दूसरी किताबों में है, तारीख़ इस्लाम अकबर शाह नजीब आबादी वगैरह की किताबें हैं, मगर बड़ी किताबों में इसके हवाले मिले नहीं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये मशहूर है कि तारिक इब्न ज़ियाद ने जब कश्ती जला दी अंदलुस के साहिल पर पहुंच करके, तो जो तकरीर की थी उन्होंने, उस तकरीर में एक जुमला जो कहा था कि यही जो शुरुआती किया था, ऐनल मफर, भाग के कहां जाओगे, अल बहरु मिन वराइकुम वल अदुव्वु अमामकुम, दुश्मन सामने है, पीछे समंदर है, भाग के कहां जाओगे, सिवाय इसके ये है कि अपना रास्ता खुद बनाओ, इसके अलावा कोई अब चारा नहीं है। तो अब ऐसे दोराहे पर हम आकर के पहुंच चुके हैं कि ये हमारे सामने न इधर जाने का रास्ता है न उधर जाने का रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारा असल रास्ता जो सिराते मुस्तकीम का है उसी को हम बनाएं, और जो बना हुआ है उसकी हम तलाश करके उस पर हम चल पड़े, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। तो हमें सबसे पहला काम, जो अब रेफरेंसेस दिए गए, मौका मिले तो इन रेफरेंसेस को हमें पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा इस्लामिक लॉ से जुड़े हुए तमाम चीज़ों के बारीक पहलुओं को हमें समझ करके अपनी जिम्मेदारी हमें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कमा करके पैसे पहुंचा देना नहीं है, हलाल तरीके से कमाना भी है। मर्द बनाया अल्लाह ने, कव्वाम लफ्ज कहा है। कव्वामियत का मतलब हाकिम नहीं होता है कि खड़े हो गए, घर में 2-4 अल्फाज चिल्ला दिया, बस हक अदा हो गया। सोसाइटी का बैकबोन है हम, एक पिलर हैं और एक सहारा हैं, और मर्द से ही इस बात को पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को दीन दिया या नहीं दिया। तुमने शादी की तो दीन की बुनियादों पर शादी की या मालो दौलत की बुनियादों पर शादी की, नाजुक मौकों पर रब को याद रखा या अपने शौक और फैशन को याद रखा? ये सवाल सबसे पहले हमसे होगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि बुलूगत से पहले पहले अपनी औलाद को, अपने सरमाए को बराह रास्त मुंतकिल किया जाए। ये वो दावत का तकाजा है कि जैसा कि कुरान में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने रसूल इस बात की इल्तिजा करेंगे कि या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी इसी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ये सवाल रसूल दामन पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे बराह रास्त। इसलिए हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले इसको समझें अच्छी तरह से। पिछले हफ्ते भी ये बात आई थी कि इस्लामिक लॉ और इस्लामिक शरीयत को हम लोग
3 کیٹیگری میں سمجھیں گے۔ پہلا تو یہ اس عنوان کو ہم لوگ لائیں گے کہ شریعت ڈائریکٹ ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کی اصلاح کی کیسے اپیل کرتی۔ دوسرا ہوگا کہ شریعت ہمیں سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے ساتھ سچائی اور اچھائی کے ساتھ جانے کے لیے کیا رہنمائی دیتی۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ تعزیرات شریعت کیسے بناتی ہے، ان تعزیرات کے اوپر کیسے عمل کرنا ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ان شریعت کے اس پوری تینوں لیول میں شریعت کے ٹاپکس کو اگر ہم بانٹیں اور انشاءاللہ ایک ڈائیگرام بنا کر کے بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے، تو اگر ہم 100 ٹاپکس بنا دیں تو 100 میں سے 80 عناوین تو وہ نظر آئیں گے جن کو ہم روزانہ اپنی پریکٹس میں لاتے ہیں اور ہم عمل میں لاتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں مل جائے گی، اور 20 وہ ملیں گے جو ذمہ داری ہوتی حکومت کی۔ تو 20 وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ ارے عورت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، عورت کے وراثت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، عورت کو جو ہے شادی کا معاملے میں یہ کہہ دیا گیا، طلاق کے معاملے میں یہ کہہ دیا گیا، عورت کا چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے کہہ دیا گیا، کوڑے کی سزا تقرر کر دی گئی۔ وہ 20% کو گھسیٹ کر کے لا کر کے 80% کے اوپر اڑایا جا رہا ہے، اور ہم بڑے مزے سے اس ککون کے اندر اس جو ہے بنے ہوئے شیل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہم بھی الجھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اسے لایا جائے گا۔ تھوڑی کوشش آپ حضرات کریں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مصروفیات بھی ہیں اور ایک سے بڑھ کر کے ایک آج کل مواقع ہیں آن لائن چیزوں کے سننے کے، لیکن یاد رکھیے کہ جو وربل کمیونیکیشن ہوا کرتا ہے، جو نیچرل کمیونیکیشن ہوا کرتا ہے، وہ ورچوئل کمیونیکیشن میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، نان وربل کمیونیکیشن میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ نالج انسان ریفرنس لے سکتا ہے، لیکن سامنے کے سامنے گفتگو میں جو عمل کا ملکہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ آن لائن کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ فکر کریں، آپ جب آئیں تو اپنے گھر کی بچیوں کو بھی لے کر کے آئیے، اس لیے کہ نصف آبادی ہے وہ ہمارا، آدھا دین ہے ہمارا، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ نیچرل اور مدرسہ ہیں، اور ہم نے ان کو ایسا کنارے چھوڑ رکھا ہے کہ سوائے اپنے چند اجتماعات کے علاوہ کہیں ان کو اس طرح کے ٹاپکس پر ڈسکشن کرنے اور اپنی بات سننے کا موقع نہیں ہے۔ یہ موقع یہاں پر بہترین دیا جا رہا ہے، نماز کا پورا نظم رہتا ہے، اور انشاءاللہ وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا، صرف 40 منٹ 30 منٹ اور 40 منٹ کا وقت کافی رہتا ہے۔ تو یہ ریفرنس اور ان درخواستوں کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں کا ہے، تو آج ہم یہ سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری لغت کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت عربی زبان میں اس واضح اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں جو انسان کو پانی کے منبع تک پہنچا دے۔ شریعت لٹریری مینس دا کلیئر ویل ٹراڈن پاتھ ٹو واٹر، کہ پانی جہاں سے نکل رہا ہے انسان ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ سکے اور پانی کا استعمال وہ کر سکے۔ یہ ہے ڈکشنری میں شریعت کی میننگ۔ عربی زبان میں شین، را اور عین، یہی اس کا اوریجن ہے، اور اسی سے اردو زبان کا ہمارا لفظ شروع بنا ہے۔ بھائی شروع کرو، شروع کا مطلب کہ اوریجن جس کے پاس سے ہو، شروعات میں اوریجنالٹی جس کے پاس سے تھی، اسی سے شروع، اسی سے شروعات، اسی سے تشریع، اسی سے شریعت بنا ہے، اور اس کی ڈکشنری میننگ آپ نے دیکھی۔ لٹریری میننگ اور فنی مفہوم اور اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چل کر انسان حقیقی زندگی تک پہنچ سکے، اور قرآن مجید نے بھی اس حقیقی زندگی کو واضح کر دیا ہے، اور ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی ہی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے۔ Sharia refers to the path by which a person can reach real life. Quran has mentioned, and indeed the home of hereafter, that is the eternal life. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قرآن نے اس کو بنا دیا۔ اب اس حقیقی زندگی تک جانا ہے، وہی منبع ہے، وہی سورس ہے۔ اس کو جانے کے لیے جو راستہ بنایا ہے اسی راستے پر چلنا شریعت کہلاتا ہے۔ اب اس میننگ اور اس مفہوم پر ہم غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ اسلام نے ہماری زندگی کے ہر حصے کو من المہدی الی اللحد، ماں کی گود میں آنکھ کھولنے سے لے کر کے قبر کی آغوش میں آنکھ بند کرنے تک کے ہر معاملے کو اسی راستے پر چلا دیا ہے۔ تو شریعت اور دین ہماری زندگی کی ایک ایک سانس میں موجود ہے، ایک ایک یعنی دھڑکن میں شریعت ہمارے موجود ہے۔ یہ ہے اسلام،
اور اس کے علاوہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے، سیکولر نظام ہے یا یورپ کا نظام ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شریعت یا مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، جس میں کتنا بڑا کلیش ہوتا ہے، کتنا بڑا گیپ ہوتا ہے، اور انسان جس خوشبو میں جا کر کے رہے گا اس کے اثرات وہ لے کر کے ضرور آ جائے گا. یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے. شریعت ایک طرز حیات ہے، ایک لائف سٹائل ہے جس کا اصل الاصول، ابھی بات آئی کہ آخرت کی زندگی کی طرف جانا ہے، اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو اصل الاصول ہے وہ وحی الہی پر ایمان ہے اور تعلیمات نبوی کی پیروی. یہاں پر بھی اپنے ذہن کو پیچھے لے کر کے جائیے کہ جہاں سے دین اور دنیا کا کلیش شروع ہوا، دینی علم الگ ہو گیا، دنیاوی علم الگ ہو گیا. جنہوں نے پریکٹیکل کیا تھا انہوں نے مذہب کے خلاف بغاوت ایکچوئل دیکھا جائے تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تھیوکریسی کے خلاف بغاوت کیا تھا، مذہبی اجارہ داری جس کو کہتے، یعنی ایک شخص بیٹھ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی خدا کا نمائندہ ہوں اور مجھ سے گزرے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اس کو کہا جاتا ہے مذہبی اجارہ داری، جس کی کوئی میننگ اسلام کے اندر نہیں. اسلام کے اندر کوئی میننگ نہیں ہے کہ ایک خاص کاسٹ کا انسان ہی امام بن سکتا ہے، باقی کوئی امام نہیں بن سکتا. ایسا کہیں ہے تو نہیں نا. اور جو ہم نے بنایا ہے وہ غلط ہے کہ اگر ایک گھوڑے کی نال بندی کرنے والا، ایک نائی کی اولاد، دنیا دھننے والا، کپڑے بننے والا، اگر اس کی زبان پاک ہے، اس کا دل پاک ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم با عمل ہے، تو کیا وہ امامت کرے گا یا سو کارڈ اپنے آپ کو بڑے نام لگا کر کے دنیا داری میں مبتلا، زبان سے جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، قرآن غلط پڑھنے والا، وہ امامت کرے گا؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ حق وہ ہے، وہ جا کر کے امامت کرے گا. تو ہر شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے. شرائط کیا ہیں؟ شرائط میں اس کی ذات پات شرط نہیں ہے، اس کے ایمان اور اخلاق شرط ہیں. تو مذہب اسلام کے اندر خدا اور بندے کے درمیان میں کوئی عالم، کوئی عامل، کوئی ولی اور کوئی حافظ نہیں ہے. ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جڑ سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ مذہبی کانسیپٹ ہے. لیکن کرسچینٹی جب بکھری اپنے راز سے سینٹ پال کے ڈومینیشن کے بعد سے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر جو انحراف کے ساتھ اور بکھراؤ اور ڈائیورژن کے بعد جو کانسیپٹ پیدا ہوا، کنفیشن کا جو کانسیپٹ پیدا ہوا، جو ریزریکشن کا جو کانسیپٹ پیدا ہوا، ان تصورات میں ایک شخص بیٹھ گیا جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں میڈیٹر بن گیا کہ جب تک اس کے پاس پہنچے گئے نہیں وہ نمائندگی کرے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی اجارہ داری جب شروع ہوئی اور مذہبی اجارہ داری اتنی بڑھنے لگی کہ وہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ دینے لگے کہ وہی لکھ کر کے دیں گے تو جنت ملے گی، نہیں لکھ کر کے دیں گے تو جنت نہیں ملے گی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی عوام نے بغاوت کیا، اور ان کی عوام نے بغاوت کر کے مذہب کے نام سے جو بغاوت کیا وہ مذہب کے نام سے نہیں تھی، وہ اجارہ داروں کے نام سے تھی، اور ان کو اٹھا کر کے چرچ کے اندر تک بند کر کے رکھ دیا. اس کے اثرات ہماری سوسائٹی میں بھی کہیں نہ کہیں آئے ہیں اور آنا شروع بھی ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو عہد نامہ کے نام سے لکھ کر کے مردے کے کفن میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ لیٹر لکھنے لگے ہیں جو لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں گویا ملک المنکر نکیر جو ہیں وہ والا سوال نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ آ کر کے جو ہیں رب کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ وہ خط پڑھ کر کے چپ چاپ چلے جائیں گے. جہاں پر یہ اجارہ داری ہوگی عوام میں وہی بغاوت پیش آ جائے گی، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ احساس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم سوچتے ہو، سوچ سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں. تو رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہوں، اور یہاں تک انتظار کرتا ہوں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک ہماری آخری روح نرخرے تک نہ پہنچ جائے ہمارے رب کریم محبت کے ساتھ ہماری توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو ہم سے اتنا زیادہ جب قریب ہے تو درمیان میں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ امام اپنی صلاحیت کے ساتھ اجتماعیت کے نظام کو بتاتا ہے. سجدے میں ایسا نہیں ہے کہ امام اگر سجدے میں ہے تو امام سے ہی خدا جڑے گا اور مقتدی سے سجدے میں خدا نہیں جڑ سکتا. یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ریفرنس ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی پر ایمان اور تعلیمات نبوی کی پیروی. اور تعلیمات نبوی میں ہم میں سے ہر ایک کو کہہ دیا ہے کہ تم میں سے بلغوا عنی ولو آیا، تم میں سے ہر شخص مبلغ ہے.
बल्लिगु अन्नी वलौ आया का मतलब क्या होता है? एक ही आयत क्यों ना हो, लोगों तक पहुंचा दो। तो जो प्रीचर है, जो पहुंचाने वाला है, बलगा का मतलब होता है पहुंचाना, बालिग का मतलब पहुंचाने वाला, और जो सही तरीके पर पहुंचाए तो उसको मुबल्लिग कहते हैं। तो हर एक मुसलमान मुबल्लिग है, हर एक मुसलमान कायद है, हर एक मुसलमान दाई है, हर एक मुसलमान इमाम बन सकता है, इमामत कर सकता है। यह है इस्लाम का तस्वुर। अब इसमें देखें फिर से सेकुलर और इस्लाम के अंदर कितना बड़ा गैप हो रहा है, और फिर वही सेकुलर निज़ाम तालीम के तहत हम रहेंगे तो उसके असरात हमारे ऊपर आएंगे या नहीं होंगे। ये एक ऐसा तर्ज हयात है जिसमें अखलाक, मजहब और रूहानी बुनियादों पर, फिर से इस पॉइंट पर गौर कीजिए। यूरोप ने क्या कहा? यूरोप ने ये जो डिफिनेशन दिया कि सेकुलर एजुकेशन में रिलीजियस एजुकेशन एग्जॉल्ट कर दी गई, निकाल दी गई है, और हमारी सोसाइटी, सोशल मामलात, हमारे इकोनॉमिकल मामलात वो जो है मजहब से आजाद रहेंगे। मगर इस्लाम ने क्या कहा? यह कहा कि अखलाक, मजहब, रूहानी बुनियादों पर, सिर्फ इनफरादी ही नहीं बल्कि इज्तिमाई, हमारी पूरी कलेक्टिव लाइफ जो है वो क्या है, इमारत की पूरी जिंदगी की तामीर होती है वही इलाही और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर। शरिया इज अ वे ऑफ लाइफ हुज बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द फेथ इन द डिवाइन रिविलेशन एंड मीन्स वही and following the teachings of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is a way of life in which the whole building of individual and collective life is built on moral, religious and spiritual foundations. ये बुनियादें हैं, कोई चीज छूटी हुई नहीं है। तो ये थी शरीयत की इस्तिलाही तारीफ। इससे हमने क्या समझा? समझा ये कि आखिरत की जिंदगी का जो रास्ता है, इस पर चलने के लिए हमारी जिंदगी का हर मरहला शरीयत के ताबे है। अब आइए एक नजर आखिर में आज के इस पर देखते हुए गुजरें। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मुसलमान को शरीयत दी गई, सबकी शरीयत एक है, हर नबी की शरीयत एक थी। आज भी जो किताबें इनकी तहरीफ शुदा हैं, उन किताबों में भी देखा जाए, बल्कि उन किताबों से गुजर करके वेदास तक भी पहुंच करके उनके अंदर से चीजें निकालने की कोशिश की जाए तो हर जगह सिमिलैरिटी मिल जाएगी। इस सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को उनसे घसीट करके अपने ऊपर मुंतबिक करना है, लेकिन बेस मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हर नबी की कौम की शरीयत एक ही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि अभी आयत पढ़ी गई, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिराअतन व मिनहाजा, तुम में से हर एक कौम के लिए हमने शरीयत और तर्ज जिंदगी बनाया। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ ईच प्रॉफिट वर द सेम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड वी हैव मेड फॉर एवरीवन ऑफ यू अ लॉ एंड वे ऑफ लाइफ। हमने सबके लिए बनाया है। अब इसको कहां से हमें इसे हम कहां से हासिल कर सकते हैं? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जो एक कहा जाए कि इस्लामिक एथिक्स और अफकार का इंसाइक्लोपीडिया है, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इसमें उन्होंने कुछ 15 उसूल डिटेल लिखे हैं जिनको शार्ट करके हमने आपके सामने रखा। उन्होंने ये लिखा है कि हर नबी की शरीयत के जो बेसिक और फंडामेंटल्स रूल थे, मुसल्लमा उसूल थे, वो एक ही थे। नंबर 1 तौहीद। हर नबी ने तौहीद की बात कही। तौहीद क्या है? वो एक नुक्ता है, एक पॉइंट है जहां से इंसानी जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज होता है, और उसी पॉइंट को, उसी नुक्ते को और उसी हरफ आगाज को हर नबी ने शिद्दत के साथ सही रखने के लिए बहुत मेहनत की। सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल बार बार आती, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इनके वाकयात को हम पढ़ें। तफसीर जब हम पढ़ें तो तफसीर में सूरतुल आराफ खत्म जहां से होती है, सूरतुल आराफ 8वें पारे में जहां 8वां पारा जहां मुकम्मल हो रहा है, उसके 2 रुकू पहले वक़ालल लदीना कफरू से लेकर के वक़ालल मलउल लदीना कफरू से लेकर के सूरह आराफ के इख्तिताम तक पढ़ा जाए, जिन नबियों का तज़किरा है सबने जो बात कही तौहीद की बात हमें मिल जाएगी। फिर सूरतुल हूद को पढ़ लिया जाए, ऐसी हमें ये तफसीलात उसके अंदर मिल जाएंगी। दूसरी चीज, इस नुक्ते को, इस पॉइंट को किसने बताया है, जब तक उसका यकीन हमारे दिलो दिमाग के अंदर नहीं होगा, जब तक हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंस और यकीन नहीं रखेंगे, तब तक हमें यकीन नहीं हासिल हो सकेगा। वह है रिसालत। और इस बात को बच्चों को समझाने के लिए क्या, बड़ों को भी यह समझना चाहिए कि जो हम पाक और प्योर वर्ड ऑफ द प्योरिटी यानी कलमे तय्यब जिसको कहते हैं, उसमें भी ये लफ्ज हमारे सामने शामिल कर दिया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, अल्लाह एक ही है। किसने बताया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है?
رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ اپنی ذات سے، اپنی مزاج سے، اپنے پسند سے انہوں نے کوئی بھی کچھ نہیں کہا اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ وحی یوحا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو دوسرا نقطہ تمام نبیوں کی دعوت میں اور شریعت میں کیا تھا کہ رسالت پر یقین۔ تیسرا یہ تھا آخرت، یعنی معاد، جو کچھ بھی ہے یہ سمیٹ دیا جائے گا اور پلٹ کر کے وہیں پر واپس جانا ہے، لہی الحیوان، یا ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے۔ نمبر 4، ایریڈیکیشن آف شرک، یعنی شرک کی شناخت اور اس کا قلع قمع۔ شرک کے شناخت تمام نبیوں نے بیان کیا، اور قرآن نے ان کے بیان کو پیش کیا ہے کہ اپنی قوم سے کیسے ڈرایا کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 5، بیریئر آف ایتھزم اینڈ ریلیجن ڈیویشن، کہ الحاد اور مذہبی انحرافات کا سدباب، کہ مذہب سے ڈیویشن کا معاملہ۔ یہ اس کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اس کی بھی مثال یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مذہب کے معاملے کو پرائیویٹ بنا کر کے اپنے مذہب کو ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا مذہب جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پیسہ ہو گیا تو ایک مرتبہ حج کر لیا، تسبیح مل گئی تو صبح صبح یا سلامو یا سلامو یا سلامو اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیا، اور خواتین نے اسکارف باندھ لیا، مردوں نے ٹوپی پہن لیا، جمعے کے دن بریانی کھا لیا، دین ہے۔ اگر اتنا ہی سمجھا ہے تو یہ ڈیویشن ہے، یہ انحراف ہے۔ جب یہ سمجھا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو شریعت کے تابع ہے، تو جب شادی بیاہ کی رسم ہو تو سب سے پہلے یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے کہ ہماری شریعت کے اصول اس کے اندر کیا ہیں، تب جا کر کے اپنی راہ نہیں داخل کرنا چاہیے کہ یہ رسم تو زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے، نہیں ہوا تو کیا۔ یہ انحراف ہے، شریعت کے معاملوں کے اندر یہ انحراف ہے کہ ہم اپنی پسند کو لا لیں اور شریعت کو اس کے تابع کر لیں، یہ انحراف ہے۔ اور نبیوں نے اس سے ڈرایا تھا، اور نبیوں کی بعض قومیں ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر انہی انحراف کے باوجود وہ برباد ہو گئی ہیں۔ قوم تبع کا حال پڑھ لیجئے، اور ایسی اور بہت ساری قوموں کا حال قرآن میں بیان کیا گیا ہے جو نبی کی اس بات پر راضی تھی کہ آپ بولو تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر یہ اصول ہم نہیں اپنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ بات آئی تھی کہ بھائی تم جو ہے ہم تو کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کیا۔ تو اگر شریعت کے معاملے کو، اپنی زندگی کے معاملات کو اگر ہم نے اس سے ہٹا کر کے تابع بنایا تو نقصان ہے۔ نمبر 6، تقدیر الہی پر کامل یقین، پرفیکٹ بلیف ان ڈیوائن ڈیسٹینی، یعنی تقدیر پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا ہے، انسان حالات سے نہیں ڈرتا ہے۔ شعائر اللہ کا احترام، یعنی رسپیکٹ فار دا ٹیگ لائن، یعنی شعار، اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈینٹی ہمیں بنا دیا ہے، جو ہماری شناخت دے دیا ہے، اس کا احترام کرنا۔ ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، حساب و کتاب پر یقین، جنت و جہنم پر ایمان، اور اعمال صالحہ اور اس کی قسمیں، گڈ ڈیڈس اینڈ اٹس ٹائپس۔ اعمال صالحہ کتنی چیزیں ہیں، اللہ نے جو بنایا ہے وہی اعمال صالحہ ہیں، جو نبی نے بتایا ہے وہی اعمال صالحہ ہیں، جو ہم نے اپنے کسٹم سے بنا لیے ہیں وہ اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ اگر وہ کسٹمز ہمارے قرآن اور حدیث اسلامی شریعہ کے مطابق ہیں تو اعمال صالحہ ہیں، اگینسٹ ہیں تو اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں۔ اور ان کی قسمیں بھی نبیوں کی شریعت کا حصہ تھی، اعمال سیئہ اور اس کی قسمیں۔ پھر اسی طرح سے عدل و انصاف کا قیام، یہ ہر نبی کی شریعت کا بڑا حصہ تھا۔ اور اسلامک لا اور اسلامک کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی آگے چل کر کے یہ بات پرفیکٹلی ثابت ہو جائے گی کہ کہیں پہ کوڑے مارنا ہے تو یہ بھی انصاف ہے، کہیں پہ ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ بھی انصاف ہے، ورنہ کرپشن جس طرح سے انسان کو تڑپا کر کے، ایک کا کرپشن، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر گئے مفاجات، تو یہ شریعت کی نظر میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ سب سکون کے ساتھ جینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پروہیبیشن آف کروئلٹی، یعنی ظلم و زیادتی کی ممانعت۔ نمبر 17، حدود الہی کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف حدود۔ اللہ تعالیٰ نے جو لمیٹیشنز بتا دی ہیں، جو ہمارے دائرہ کار ہیں، اس دائرہ کار میں رہنا۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد، اور اسی طرح سے مکارم اخلاق کا فروغ، پروموشن آف گڈ مورلز، اور رذائل اور فسائل کی بےخنی، کہ روٹنگ آؤٹ دا ویسز اینڈ مسچیفس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شریعت دی تھی یہ تمام نبیوں کی بیس تھی۔ اس کے فروعات جو تھی اس میں ذرا فرق تھا، کسی کے ہاں 2 وقت کی نماز تھی، کسی کے ہاں 3 وقت کی نماز تھی، کسی کے ہاں اور طریقہ تھا عبادت کرنے کا، لیکن بیس سب کی یہی تھی۔
تو اس بیس سے اور ان ڈیفینیشن سے ان کی تفصیلات سے ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصد کیا ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس آخرت کی زندگی پر ہم امن و امان اور سکون کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ پہنچتے رہیں. انشاءاللہ آگے والے ہفتے سے یہ بات آپ کے سامنے لائی جائے گی کہ شریعت محمدی کی ڈیفینیشن پھر کیا ہوتی ہے. شریعت محمدی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے 3 قسموں پر اسے اگر ہم سمجھیں، ایک تو ہماری اپنی ذات سے متعلق، ایک ہمارے معاشرے سے متعلق، اور ایک جو ہے کانسٹیٹیوشن اور حکومت سے متعلق. ان تینوں کے درمیان میں کمبینیشن کیا ہے اور ان تینوں کا جوڑ جب ٹوٹتا ہے تو شریعت لا ٹوٹ کیسے جاتا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے. اس کے بعد جو ہے اس تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے گا کہ اس میں شریع اللہ نے عمل میں لا کر کے پوری انسانیت کے لیے محبت اور امن و امان کا ماحول کیوں قائم کیا تھا. یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اور شریع اللہ کو سمجھنے اور اس کو صحیح انداز سے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.